اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ العظیم۔ سبق نمبر 105 ہے سورۃ برات یعنی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 17 سے 33 تک، تو لہٰذا 17 آیتیں پڑھیں گے ہم۔ فرمایا ما کان للمشرکین، ما کے معنی کیا ہے؟ نہیں، کانا کے معنی ہے، ہوا، تھا، یہ مختلف معنی آئیں گے۔ ما کانا نہیں ہے، للمشرکین مشرکین کا حق، مشرکین کے لیے یعنی مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں ہے ان کہ یعمرو فعل ماضی ہے، آمارا فعل ماضی کیا ہے؟ آمرا کے معنی اس نے آباد کیا، اس نے وہاں کو انتظامات کیے، انتظام سنبھالا۔ مضارع ہے یعمرو، فعل ماضی آمارا، مضارع یعمرو، باب کون سا بنا؟ باب ناسارا ینصرو، آمارا یعمرو، ناسارا ینصرو کا سٹرکچر ہے نا، جیسے ناسارا ماضی ہوتا ہے تو اس کا مضارع ینصرو ہوتا ہے، کیونکہ جو فاتحہ ہے وہ یفتہو ہوتا ہے، یفتہو نہیں ہوتا۔ ناصرہ ینصرو ہوتا ہے، ایسے آمارا یا مارو نہیں ہوتا، یا مورو، اس لیے میں کہتا ہوں وہ والا باب ہے۔ تو یامرو کے معنی کیا ہے؟ وہ آباد کرتا ہے، وہ اس کا انتظام سنبھالتا ہے۔ ما کان للمشرکین، مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں ہے ان یعمرو کہ وہ انتظام سنبھالیں، عمارت میں حصہ لیں، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کی مسجدوں کی آباد کاری میں، وہاں کے انتظام سنبھالنے میں وہ حصہ لیں، ان کو حق حاصل۔ مشرک ہو تو اللہ کی مسجد میں کیوں؟ شاہدینہ، شاہدینہ جمع ہے شاہد کی۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ شاہد کے معنی گواہ کسے کہتے ہیں؟ جو موقع پہ موجود ہوتا ہے، جو حقیقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا شاہدینہ، دیکھتے ہوئے، دیکھنے والا، اور اس کی جمع ہو گئی شاہدین، یعنی یہ سب خود دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، اس چیز کے گواہ ہیں، اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے کیا؟ علی انفسہم، اپنے خلاف خود گواہ ہیں، یعنی خود اپنے بارے میں وہ یہ جانتے ہیں، بالکفر، کفر کیا؟ اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم لوگ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، اللہ کے دین کے، جو اللہ کے رسول آئے ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہیں، جو توحید کی دعوت ہے اس کے خلاف ہم شرک کا عمل کر رہے ہیں۔ جب یہ سب چیزیں ان کے علم میں ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ بھی کسی کو پوجتے ہیں، تو گواہ ہو گئے نا اپنے۔ یہ سب معلوم ہونے کے باوجود انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام سنبھالیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں ہے؟ اولئک حبطت اعمالہم، ہاں ویسے اللہ کے گھر کا انتظام سنبھالنا تو نیکی کا کام ہے، اللہ کے گھر کے آباد کرنے میں حصہ ڈالنا اچھا کام ہے، نیکی کا ہے، ہر بندے کو حق ہے، لیکن مشرک کو حق نہیں ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت، تباہ ہو گئے، مؤنث حابطہ وہ برباد ہو گیا، حبطت وہ برباد ہو گئی۔ کون برباد ہو گئی؟ اعمال، جمع مکسر ہے نا، اس لیے حابطہ نہیں کہا، مؤنث بتایا، حابطت، برباد ہو گئے اعمالہم، کس کے اعمال؟ ان کے اعمال برباد ہو گئے۔
جس بندے نے کفر کیا ہے اس کی آج تک کی جو نیکیاں تھیں وہ ساری کی ساری، اگرچہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا نیکی کا کام ہے، لیکن اگر کوئی کافر ہے تو یہ نیکی نہیں ہے۔ اگر کوئی نیکی کا کام بھی ہے تو ان کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، برباد ہو جائے گا، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ جو مشرکین ہیں ان کا سب کچھ برباد ہو گیا، سارے اعمال برباد ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اب جب سب کچھ برباد ہو گیا تو نتیجہ جہنم ہے۔ اور فی میں، النار آگ، جہنم دوزخ، خالدون ہمیشہ رہنے والے، خالد ایک بندہ، زیادہ ہو تو خالدون، خالد کے معنی زیادہ عرصہ، طویل عرصہ، بہت لمبا عرصہ، جیسے ہمیشہ ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، خالدون ہمیشہ رہنے والے لوگ۔ آگے جی فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، انما پکی بات ہے، یقیناً بے شک، یعمرو آباد کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، کس کی؟ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کی، اللہ کی مسجدیں حق تعمیر کرنے کا، اللہ کی مسجدیں آباد کرنے کا حق ہے، مگر اس شخص کو من آمن باللہ جس کا اللہ پر ایمان ہو، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان ہو، واقام الصلاۃ اور اس نے نماز قائم کی ہو، نماز قائم رکھتا ہو، وآت الزکاۃ لفظی ترجمہ اس نے زکوٰۃ دی ہو، مراد وہ زکوٰۃ دیتا رہتا ہو، ولم یخشا اور نہ ڈرتا ہو، الا اللہ سوائے اللہ کے، فعسا تو پھر امید ہو جائے گی، ان اولئک ایسے لوگوں کو امید ہوگی، ان یکونوا کہ وہ ہو جائیں من المہتدین صحیح راستہ پانے والے، ہدایت یافتہ ہونے والے، یہ ہیں پر امید لوگ۔ باقی کافروں کو امید رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہنم ہے۔ اس کے بعد سنیے، وہ کہتے تھے ہم پانی پلاتے ہیں، کتنا نیکی کا کام ہے، خانہ کعبہ میں جو حاجی آتے ہیں وہ پانی ہمارے ذمہ ہم پلواتے ہیں۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، یہ جو دو کام ہیں، سقایا پانی پلانا، الحاج کس کو؟ حج کرنے والے کو، وعمارہ اور تعمیر کرنا، آباد کرنا، بندوبست کرنا، المسجد الحرام مسجد حرام کا۔ اللہ کہتا ہے کیا تم نے ان دو کاموں کو بنا لیا ہے کا جیسا من ایسے شخص کی طرح جو آمن ایمان لے آیا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وجاہدہ اور اس نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، برابر نہیں ہے۔ صرف اللہ کے گھر کے حاجیوں کو پانی پلاتا رہا، اللہ کے گھر کی آباد کاری کرتا رہا، یہ نیک کام تھے اگر مسلمان تم ہوتے تو، لیکن پھر بھی یہ اتنے نیک نہیں ہیں۔ بنیادی نیک کام یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ ہے اصل کام، پیک کا کام یہ ہے۔ لا یستوون یہ لوگ برابر نہیں ہیں، عند اللہ کہاں؟ اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک بندہ سے مسجد کی خدمت کر رہا ہے اور ایک اللہ کے دین کو ادھر ادھر اس کے لیے محنت کر رہا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے جو اللہ کے دین میں جد و جہد کر رہا ہے۔ لا یستوون عند اللہ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور یہ حقیقت بھی اپنے پلے باندھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا یہ اور جو لوگ ایمان لے آئے، وہاجروا اور ہجرت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا،
بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مال بھی لگائے، وَأَنفُسِهِمْ اپنی جان بھی دی، اعظم درجہ وہ بہت بڑے درجے والے ہیں عند اللہ اللہ کے نزدیک، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور یہی لوگ تو اصل کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، یبشرہم بشرا خوشخبری، بشارت خوشخبری، بشارہ اس نے خوشخبری دی، یبشرو وہ خوشخبری دیتا ہے دے گا، یبشرہم ان کو خوشخبری دیتا ہے، ربہم کون دیتا ہے؟ ان کا رب۔ یہ جب یہ ہے نا آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور بتایا واولئک ھم الفائزون، ہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں یبشرہم ربہم جن کو ان کا رب خوشخبری دیتا ہے، برحمت منہ اپنی طرف سے رحمت کا، ورضوان اور اپنی رضامندی کا، تم سے میں خوش ہوں، وجنات اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ کے دین کی جد و جہد کرو، پہلی جد و جہد ہے کہ دین کو بیٹھ کے سیکھو، قرآن پڑھو سیکھو، پھر اس قرآن کو آگے سکھاؤ، یہ جد و جہد ہے۔ پھر اس قرآن کو پھیلاؤ، اور جو پھیلانے میں رکاوٹ بنے پھر اس سے تلوار سے جہاد کرو۔ ہر وقت تو جہاد نہیں ہوتا، یہ تو ان سے ہوتا ہے جو رکاوٹ بنے۔ اگر آپ لوگ نہیں پڑھیں گے تو میں آپ کو سزا دوں گا، یہ جہاد ہوگا، یہ جہاد کی ابتدا ہوگی۔ رکاوٹ بن رہے ہیں نا آپ، دین کو اللہ کا دین پھیلنا ہے، اس کے پھیلانے میں جو رکاوٹ بنے وہاں جہاد ہے تلوار سے، یعنی کہ جنگ ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو جد و جہد کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو، ہم میری طرف سے منہ اس اللہ کی طرف سے رحمت، صرف رحمت، ورضوان خوشنودی کی، میں تم سے راضی ہوں، پھر وجنات اور تمہیں بھی راضی کروں گا، جنتیں تمہیں ملیں گی، لہم فیہا اور ان مومنوں کے لیے ان جنتوں میں نعیم نعمتیں ہوں گی، مقیم ایسی نعمتیں جو قائم رہنے والی ہوں گی، نعمت ملی اور پھر ختم ہو گئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ جیسے آج کا پرسوں میرے کزن کے بیٹے کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، نعمت ملی نا چند دن پہلے، آج پتہ چلا دونوں بچے فوت ہو گئے، نعمت کھنچ گئی۔ یہ دنیا ہے، لیکن آخرت میں نعمت ملے گی، خوشی ہوگی، وہ نعمت جائے گی نہیں اور لے کے آئے گی، یہ آخرت جنت ہے۔ آگے سمجھ میں، نعیم مقیم قائم رہنے والی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا اور وہ اس میں رہنے والے ہوں گے، بسنے والے ہوں گے، آباداً ہمیشہ، کوئی یہ نہیں کہ کوئی اور پھر موت نہ آ جائے، نہیں، وہاں کو وہاں موت آ جائے گی، اللہ موت کو بھی قتل کر دیں گے، ختم، مر گئی تو اب موت نہیں آئے گی، اب خوشیاں ہی خوشیاں بڑھتی جائیں گی، روز بروز خوشیاں۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ ہے، عندہ اسی کے پاس ہے، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے، بڑے معاوضے ہیں، بڑے بونس ہیں، بڑے الاؤنس ہیں اس اللہ کے پاس، تمہارا ذہن بھی نہیں چاہتا۔ یہاں تم خواہش کرتے ہو اور یہ دنیا ہے، دنیا میں ساری خواہشیں نہیں ملتی۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں نا، تو کچھ سن لو، لا تتخذوا آباءکم، اپنے باپ دادوں کو مت بناؤ، واخوانکم اور اپنے بھائیوں کو مت بناؤ، اولیاء اپنے دل کا دوست، ان اگر استحبو وہ پسند کریں الکفر کفر کو علی الایمان ایمان پر، اگر وہ ایمان کی بجائے کفر پر جمے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، ابو ہیں، دنیا کے مطابق میں آپ کے ساتھ بیٹا بن کے رہوں گا، بھائی ہیں،
ان کے ساتھ میں دنیا کے حساب سے بھائی بن کر رہوں گا، مگر دینی طور پہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا ان کو اپنا اس طرح رازدار نہ بناؤ کہ دین کے معاملے میں بھی ان میں کی کوئی بات مان لو، یہ تمہیں اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ تمہارے وارث بھی نہیں بنیں گے اور تم ان کے وارث بھی نہیں بنو اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دینے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، تو جس نے دوستی گانٹھ لی، ولی بنا لیا ان کو، منکم تم لوگوں میں سے، یعنی مومنوں اگر کسی مجبوری سے تم نے ان سے دوستی اس طرح گانٹھ لی کہ ان کے طریقوں پہ چلنے لگ گئے، تو یاد رکھو ایسے مومنوں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے مومن ہی ظالم ہیں۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، واضح لفظوں میں فرما دیجئے، ان اگر کانا ہیں آباؤکم تمہارے باپ دادے، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے پوتے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی کزنز، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، و اموال اور تمہاری دولت، اقترفتموہا جس دولت کو تم نے کمایا ہے، و تجارت اور تمہارا بزنس، تخشون تم ڈرتے ہو کسادہ اس کے مندہ پڑنے سے، میرا بزنس مندہ پڑ جائے گا اگر میں ان کافروں سے تعلق کم کر دوں گا، ان کی بات نہیں مانوں گا، اگر ان کے تمہیں خوف ہیں، ومساکن اور رہائش گاہیں، تردونہا جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، تمہارے گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، اگر یہ ساری چیزیں احب زیادہ پسندیدہ ہیں الیکم تمہیں، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے، کنٹراسٹ رکھ دیا نا اللہ نے سامنے، اگر یہ چیزیں دنیا کی چیزیں اللہ رسول اللہ کے رستے میں جہاد سے زیادہ دل میں کھبتے ہیں، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ اللہ لے آئے بِأَمْرِهِ اپنا فیصلہ، یعنی عذاب آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا اس کا ایک اصول سن لو، اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگ، تیرے دل میں کوئی روگ ہے جو کفر کی طرف تمہیں رغبت ہے، تیرے دل میں کوئی بیماری ہے جو تمہیں دنیا کی محبت ہے، اس طرح تم فاسق ہو، تو یاد رکھو ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، تم ہدایت سے ہی معروم ہو جاؤ گے۔ پھر آج تو قرآن پر سمجھ رہے ہو نا، لیکن اگر اس پر یوں عمل نہ کیا، اللہ رسول اور جہاد سے محبت کم ہو گئی تو ہدایت سے بھی فارغ ہو جاؤ گے۔ فرمایا لقد نصرکم اللہ، مومنو اللہ نے تمہاری بڑی مدد کی ہے، فی مواطن کثیرۃ، بڑے جگہوں پر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، ویوم حنین، اور جنگ حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری بڑی مدد کی تھی، مکہ فتح ہو گیا تھا، پھر حنین کی جنگ ہوئی، مسلمان تعداد، پہلی جنگ تھی جو مسلمان تعداد میں زیادہ تھے، کافر کم تھے، مسلمانوں کو محسوس ہوا ہم ہمیشہ کم ہو کر جیتتے رہے ہیں، آج تو جیت لیں گے نا، انہیں اپنی زیادہ ہونا ذرا پسند آ گیا، ذرا دل میں خیال آیا ان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے، اس جنگ میں مسلمانوں کو نقصان ہو گیا، صحابہ کرام کی جماعت ہے مگر تھوڑا سا احساس ذرا ادھر سے ادھر ہوا، نقصان ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے حنین کی جنگ میں بھی تمہارا پھر مدد کی، بعد میں اللہ نے پھر مدد کی، لیکن پہلے اللہ نے پھر دکھایا کہ تمہاری زیادہ تعداد کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوگا، تو فرمایا اللہ نے حنین کے موقع پر تمہاری مدد کی، اذ اعجبتکم جب تمہیں بڑی پسند آ گئی تھی، کثرتکم تمہارا زیادہ ہونا، فلم تغنے تو اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، عنکم تم لوگوں کو، شیئا تھوڑا سا بھی فائدہ نہ دیا، الٹا کثرت کی وجہ سے ہارنے لگ گئے تھے جنگ، وضاقت اور تنگ پڑ گئی، علیکم تم لوگوں پر، الارض زمین، بما رحبت اس کے باوجود کہ بڑی کشادہ تھی، وہی اللہ کی کشادہ زمین تمہیں تنگ کرنے تمہیں تنگ پڑ گئی، تمہیں محسوس ہوا کہ ہمارے زندہ رہنے کی جگہ ہی نہیں بچی، ثم ولیتم
پھر تم منہ موڑ کر بھاگ گئے، مدبرین پیٹھ پھیرنے والے تھے، جنگ سے بھاگنے والے تھے تم لوگ۔ ثم پھر انزل اللہ نے نازل کیا سکینتہ، سکون اپنا سکینہ نازل کیا، یعنی ایک سکون کا مرحلہ، ایک سکون کا لمحہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا علی رسول ہی، اپنے رسول پر، وعلی المومنین اور مومنوں پر، وانزل جنودا اور لشکروں کو اتارا اللہ نے، یعنی فرشتوں کو اتارا، لم تروہا تم نے ان فرشتوں کو نہیں دیکھا، تو اللہ نے فرشتوں سے تمہاری مدد کی، تمہیں سکون دیا، حوصلہ دیا، پھر فرشتے بھیجے، انہوں نے آ کے تمہارا ساتھ دیا، پھر جا کے تم کافروں سے جیتے۔ وعذب الذین، اور ان لوگوں کو عذاب دیا اللہ نے، کافروا جن لوگوں نے کفر کیا تھا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی ہے کافروں کا بدلہ۔ ثم یتوب اللہ، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، جس کی چاہے گا، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، کیا ہے؟ پکی بات ہے، انما پکی بات ہے، المشرکون مشرک لوگ، نجس کیا مطلب ہے؟ پلیت، مشرک پلیت ہے۔ فلا یقربوا، وہ قریب نہ ہو، المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، پلیت ہیں، مسجد حرام پاک جگہ ہے۔ بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد یہاں مسجد کے قریب نہیں آئیں، جتنے بھی ہیں یہاں سے بھاگ جائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اے مومنو اگر تمہیں ڈر ہو، اندیشہ ہو، عیلتاً محتاجی کا، اوے یہ سارے کاروباری مشرک چلے جائیں گے تو ہم یہاں کیا بھوک مر جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی ڈر ہے مومنو کسی محتاجی کا، فسوف یغنیکم اللہ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں ان سے بے نیاز کر دے گا، تمہیں ان کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، من فضل ہی، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، من فضل ہی، اپنے فضل سے، انشاء اگر چاہا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کی حکمت رکھنے والا، مکمل حکمت رکھنے والا ہے۔ قاتل الذین، تم لوگ قتال کرو، جنگ کرو، الذین، ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون، اور جو لوگ حرام نہیں سمجھتے، ما حرم اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے حرام کر دی، ورسولہ، اور اس کے رسول نے حرام کر دی، ان لوگوں سے جنگ کرو۔ کن سے؟ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے، رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے، وہ کافر ہیں، ان سے لڑو۔ ولا یدینون، اور وہ دین قبول نہیں کرتے، دین الحق کے، یہ سچا دین، من الذین اوتوا الکتاب، یہ جو کافر ہیں دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب تو ملی تھی مگر پھر بھی کافر ہیں، تو فرمایا ان سے بھی جنگ کرو۔ ابھی تک مشرکین کا کہا تھا نا، اب اہل کتاب کا بتایا جا رہا ہے، ان سے بھی جنگ کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ یعطو، وہ عطا، وہ دے دیں، الجزیہ، اس چیز کا ٹیکس دیں، جزیہ دیں، ان یدن، خود اپنے ہاتھوں سے جزیہ پیش کریں مسلمانوں کو، وہ ہم صاغرون، اس طرح کہ وہ حقیر ہوں۔ وقالت الیہود، یہ اہل کتاب کے بھی شرکیہ باتیں ہیں کئی، مثلا وقالت الیہود، یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ، تو یہ بھی تو شرکیہ بات ہے۔ وقالت النصارى، اور دوسرے اہل کتاب عیسائی ہیں، انہوں نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالکا، یہ جو باتیں ہیں، قولہم، یہ ان کی بات ہے، بافواہہم، اپنے منہوں سے باتیں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے حقیقت موجود نہیں ہے، کوئی اللہ کا
بیٹا نہیں. یضاہئون یہ بالکل متشابہ ہیں، جیسے ہیں قول الذین ان لوگوں کی بات کے، الذین کافروا جنہوں نے کفر کیا. یہ بھی کافروں کی طرح کی تو باتیں ہیں. پھر یہ کیسے مسلمان ہوئے یہودی اور عیسائی؟ جیسے مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، تو یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو باتیں تو ملتی جلتی ہیں. یضاہئون ملتی جلتی ہے، ان کی بات تو ملتی جلتی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا من قبل پہلے سے، یعنی مشرکوں جیسی باتیں ہیں. قاتلہم اللہ اللہ ان کو برباد کرے. انا یؤفکون کہاں یہ پلٹے جا رہے ہیں، منہ کہتے ہیں نا بوتھی کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کس طرح الٹے چلائے جا رہے ہیں. یا دیکھو تو صحیح یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اتخذوا انہوں نے بنا لیا ہے احبارہم اپنے علماء کو، و رہبانہم اور اپنے مشائخ اپنے صوفیوں کو، اربابا خدا بنائے پھر رہے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا. انہوں نے تو اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو، جو صوفی قسم کے بزرگ ان کے ہیں، رہبان ہیں، ان کو تو یہ اللہ کا خدا اللہ کی جگہ پہ رکھتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا. والمسیح ابن مریم اور حضرت مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے. حالانکہ وما امروا انہیں حکم نہیں دیا گیا الا مگر لیعبدوا سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں الہا واحدا ایک خدا کی. حکم کس چیز کا ملا ہے انسانوں کو؟ ایک خدا کی عبادت کریں. لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، اما اس چیز سے جو یشرکون وہ لوگ شرک کر رہے ہیں. یریدون یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا کہ بجھا دیں. اطفاء کیا ہوتا ہے؟ موم بتی جل رہی ہے، آپ نے اسے بجھا دیا، اسے کہتے ہیں اطفاء، بجھا دینا. اطفا اس نے بجھا دیا، یطفئوا وہ بجھاتا ہے، یطفئون وہ سب بجھاتے ہیں. یریدون ان یطفئوا کیا یہ بجھا دینا چاہتے ہیں نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہوں سے. ویاب اللہ حالانکہ اللہ نے انکار کر دیا ہے، اللہ ایسا نہیں چاہتا. اللہ اس بات کو پسند کہ اللہ کا نور بجھ جائے. اللہ مگر اللہ تو یہی چاہتا ہے ان یتم کہ وہ پورا کر کے دکھائے نورہ اپنے نور کو. اللہ کا دین آیا ہے، نور ہے، یہ اس کو بجھانا چاہتے ہیں، اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. اللہ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا. پھر ایک وقت آیا نا جب آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے پورا کر دیا. یہ چاہتے ہیں یہ دین پورا نہ ہو. اللہ نے تو بس اس چیز سے انکار کر دیا ہے سوائے یہ کہ اللہ اپنے نور کو پورا کرے. ولو کرہ الکافرون اگرچہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے، کارہا ناپسند ہو، الکافرون کافروں کو. کیوں؟ هو الذی وہی اللہ ہے جس نے ارسلہ بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بالہدی ہدایت دے کر. یہ دین کیسے آیا ہے؟ اللہ نے رسول بھیجا ہے، پھر رسول پر ہدایت روانہ کی ہے. تو اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، و دین الحق کی اور حق دین کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ اللہ اسے ظاہر کر دے، غالب کر دے، چھا جائے، علی الدین کلی ہر قسم کے دین پر. ولو کرہ المشرکون چاہے مشرکوں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو. مشرک بشک ناپسند کرتے رہیں، انہیں ناگوار ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اللہ ان کے علی الرغم ان کے اس چاہت کے باوجود ان کی ناک کو دنیا میں رگڑوائے گا اور دین کو غالب کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس غالب دین کا سپاہی بنائے. دین کو غالب کرنے کی محنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.